اس پروردگار پاک جو پاک ذات ہے اس کے پاس تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، مگر اللہ کے محبوب کی پاکیزگی ان فرشتوں سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اپنے دیدار کے لیے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ معراج کیوں پیش آیا؟ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، مگر وہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، تھوڑے لوگ مانے اور زیادہ نے مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت ہی نہیں، نبی علیہ السلام کو انہوں نے تکالیف پہنچانے بھی شروع کر دی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قریش مکہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے اور انہوں نے میرا پیغام ماننے سے انکار کر دیا، میں اگر اپنے اور رشتہ داروں کے پاس جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدر کریں۔ اس زمانے میں رشتہ داری کی، قبیلے کی، تعلق کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ چنانچہ طائف ایک جگہ تھی، پہاڑی جگہ تھی، اور وہاں پر نبی اسلام کے ماموں رشتہ دار رہتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، حلیمہ سعدیہ، تو بنو سعد قبیلہ کے لوگ وہاں رہتے تھے، تو رشتے میں ماموں بنے پھر وہ۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ ان سے تو میرا ماموں والا رشتہ ہے، اگر ان کے سامنے میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے یہ اس پیغام کو مان لیں، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر نہ مانیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف کے سفر کو خفیہ رکھا، اس کو عام نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ابو بکر عمر ساتھ ہوتے، اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو سینکڑوں جان فدا کرنے والے عشاق ساتھ ہوتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر میں وہاں گیا اور انہوں نے بات نہ مانی تو پھر مکہ کے مشرک تو اور تیز جری ہو جائیں گے، جرت بڑھ جائے گی کہ اپنوں نے بات نہیں مانی تو ہمارے پاس کیوں آئے ہیں یہ۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی خادم نہیں لیا، اکیلا سفر کیا۔ آپ غور کیجئے کہ مکہ مکرمہ کی گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہوتی ہے، اس میں خشک پہاڑوں کا سفر کرتے کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طائف پہنچے۔ طائف کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر دور بنتا ہے مکہ سے، یعنی ایک موٹا اندازہ لگائیں کہ یہاں سے فیصل آباد کا سفر، اب ایک آدمی کو پیدل چل کے سفر کرنا پڑے یہاں سے فیصل آباد تو کتنا وہ تھک جاتا ہے، کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی پیاس لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اکیلے فرمایا۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 بڑے سردار تھے جو طائف میں رہتے تھے۔ ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے جواب دے دیا کہ جی نہیں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ پھر دوسرے کے پاس پیغام پہنچایا، اس نے کہا جی کہ میں بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا، اور تیسرے نے کہا کہ میں اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، میں کیوں سنوں۔ یعنی تینوں نے ایک طرح سے انکار کر دیا، لیکن چونکہ رشتہ داری کا ایک تعلق تھا تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آئے تو ہیں یہاں، لیکن آپ اس شہر میں رہ نہیں سکتے، آپ یہاں سے فوراً واپس چلے جائیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے شہر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ اب ایک بندہ جو 80 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہو اور اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، آرام بھی نہ کرنے دیا جائے، اور کہہ دیا جائے جی کہ آپ واپس جائیں،
تو سوچیں کتنی مشقت ہوتی ہے اس کے اوپر. پھر یہیں تک نہیں، ان سرداروں نے لڑکوں کو کہہ دیا کہ یہ دیوانہ قسم کا بندہ ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو اس کو شہر سے باہر نکالو. یعنی لڑکے پیچھے لگا دیے. اب وہ لڑکے جو تھے ان کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ پتھر مارتے تھے نبی علیہ السلام کو. اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوتا مبارک تھا نا، نالین مبارک، وہ خون سے بھر گیا تھا. اور عربوں میں تو مہمان نوازی مشہور تھی. ایک بندہ 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہے، انہوں نے روٹی پانی بھی نہیں پوچھا، اور اسی بھوک کی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں نبی علیہ السلام کو شہر سے باہر جانا پڑا. اور اوپر جو انہوں نے ہیوملٹی کی وہ اس کے علاوہ تھی. اپنی طرف سے تو انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا. جب نبی علیہ السلام شہر سے باہر آ کر بیٹھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم تھا. نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کی اور اسباب کی قلت کی اور لوگوں کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا شکوہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انت ارحم الراحمین. اے اللہ، آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی. اے اللہ، آپ مجھے دشمن کے سپرد کرتے ہیں جو میرے اوپر تو شروع ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے. او الی قریب ملکتہ امری. یا کسی قریب کو کہ اس کے حوالے آپ نے میرے امر کو کر دیا. ان لم تکن غضب ان لم تکن غضبان علی فلا اوالی. اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان عافیتوں کا اوسع لی. آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اے اللہ، میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے کہ دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اور دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے سنور گئے. کہ آپ کا غصہ میرے اوپر ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں. لکل اتبا حتی تردا. اللہ، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اس دعا کے الفاظ کا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد عرض کی. لا حول ولا قوت الا بک. اللہ، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، تھکے ہوئے تھے اور بہت مغموم تھے. قریب انگوروں کا ایک باغ تھا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عداس. وہ وہاں مزدوری کرتا تھا مگر آیا ہوا کسی اور علاقے کا تھا. جیسے اس شہر میں بہت سارے لوگ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی بنو سے آتا ہے، کوئی اور شہروں سے آتا ہے. تو وہ دور سے آیا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں ان کو کچھ کھانا پینا تو دوں. تو اس نے اپنے باغ کے مالک سے پوچھا. تو مہمان نوازی تو ان کی فطرت میں تھی. وہ اگرچہ باغ کا مالک کافر تھا، شیبہ کا اور ان کا باغ تھا، اس نے اجازت دے دی. چنانچہ عداس کچھ انگور لے کے نبی اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر انگور پیش کیے، پانی دیا. نبی علیہ السلام نے انگور کھائے، پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے اس سے تعارف پوچھا، بھئی تم کہاں سے ہو؟
اس نے کہا جی میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں اور وہاں سے یہاں آیا ہوں اپنی مزدوری کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہیں؟ وہ نام سن کر حیران ہو گیا کہ جی آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ چونکہ یونس علیہ السلام اس علاقے میں پیغمبر گزرے تھے اور ان کے نام کو کوئی باہر کی دنیا کا بندہ جانتا ہی نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ سن کے وہ بڑا حیران ہوا. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ ہی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اس کے دل میں نا ایمان کا نور پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ جو پیغمبر علیہ السلام کی بات کر رہا ہے یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے. ان فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے آ کر پوچھوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر یہ پوری جو بستی ہے نا ان کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. یعنی جن لوگوں نے آپ کی اتنی بے اکرامی کی ہے اب آپ اجازت دے دیجئے ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. 2 پہاڑوں کو ٹکرانا فرشتے کے لیے کون سا مشکل تھا؟ نبی صاحب نے اجازت نہیں دی. یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما فإنہم لا یعلمون، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو حقیقت کا احساس نہیں کہ کون ہوں میں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے ہوں جو ایمان لائیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے کہ اتنا کچھ ان سے خراب رویہ برداشت فرما لیا اور ان کے لیے عذاب کی اجازت نہیں دی. فرشتے چلے گئے تو نبی اسلام پھر اکیلے تھے اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھے ہوئے دل بہت غمزدہ تھا. تو نبی اسلام نے پھر دعا کی کاش کوئی میرا یار ہوتا جو مجھ سے یاری کرتا، میرا کوئی دلدار ہوتا جو مجھ سے دلداری کرتا، یعنی کوئی میرا قریبی دوست ہوتا کہ میں اپنا غم اس کے ساتھ شیئر کر سکتا. مقصد کہنے کا یہ تھا. جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، اے میرے محبوب میں آپ کا یار ہوں اور میں آپ کا دلدار ہوں. اب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا اور میں آپ کے دل کا غم آپ سے شیئر کروں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور اس کے چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ سفر معراج پیش آیا. تو گویا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے کتنی تواضع اختیار کی، کیسی پیاری دعا مانگی اور مٹ کے الفاظ کہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا. چنانچہ جبریل السلام آئے، براق لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں آرام کر رہے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں نا ان کو بوسہ دیا. آ کے ایسے نہیں جگایا جیسے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو ہاتھ سے ہلا کے جگاتا ہے، ادب کے خلاف تھا. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں کا جو نیچے کا حصہ ہے نا اس کو بوسے دیے. تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. پوچھا کون؟ میں آپ کا خادم جبریل، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. تو نبی علیہ السلام اس گھر سے چل کر حرم میں آئے، یعنی جہاں مسجد جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، اس مسجد میں آپ تشریف لائے. وہاں آ کے آپ نے وضو فرمایا،
اور نماز ادا فرمائی۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو زمزم سے دھویا۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک لطائف تھے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل اور زیادہ پاک صاف کرنا چاہتے تھے اور نور سے بھرنا چاہتے تھے، چنانچہ نور سے ان کو بھر دیا گیا، اور پھر یہاں سے آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی۔ نماز پہلے انبیاء کو بھی ملی، یہ پہلے سے تھی مگر کامل نہیں تھی۔ بعض انبیاء کو رکوع اور قیام ملا، اسی کو نماز کہتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، چونکہ رکوع کرنا ایک بڑی یعنی عبادت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سے آگے سجدے کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ اس وقت تک اتحیات نہیں تھی نماز میں، یوں سمجھیں کہ سجدہ کر کے سلام پھیر دیتے تھے، یہ نماز تھی اس وقت کی۔ تو نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، سب انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے وہاں سے۔ پھر آپ نے رف رف پر سواری کی، اور رف رف سواری جو تھی وہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف گئی، سیدھا اوپر کی طرف گئی، ایسے مقام پر گئی کہ ایک جگہ پر جا کر جبریل علیہ السلام بھی اس سواری سے اتر گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر نور کی شدت کی وجہ سے جل جائیں گے۔ پھر اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہو گئے کہ جیسے ایک کمان ہوتی ہے نا، یوں اس کے دو سرے قریب ہوتے ہیں، وہ جو کمان کے دو سرے ہیں اتنا قریب ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قرب عطا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وحی کی اپنے محبوب کی طرف جو چاہا وحی کی، اور اس راز کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں یا ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تاہم اتنا ضرور ہے عزیز طلباء کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ان تینوں الفاظ سے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے۔ التحیات، زبان سے جو تعریفیں کی جاتی ہیں ان کو التحیات کہتے ہیں۔ والصلوات، جو بدن سے عبادت کی جاتی ہے اس کو صلوات کہتے ہیں۔ والطیبات، اور جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو طیبات کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جا کر تین باتیں کہیں کہ اے اللہ، جو قولی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہے، آپ کو سجدی ہیں اور یہ سب عبادتیں آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب کوئی دو بندے ملیں، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو اور زیادہ پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ دیکھیں دو بندے جب ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، سلام دعا ہے، السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ کرے اور آپ ہر پریشانی سے سلامت رہیں، یہ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے، ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سلام ہے، خود سلام ہے، ان کا نام ہے السلام، اس کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، لہذا یہ دعا اللہ کے حق میں دی نہیں جا سکتی تھی۔ تو بس ایک ہی بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے جا کر اللہ کی تعریف کی، اے اللہ، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، تینوں قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کے حقدار آپ ہیں، آپ ہی کو وہ سجتی ہیں اور یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 3 ہی الفاظ کہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق تھے نا، اور اللہ کے نبی تھے، انسان تھے، تو آپ کو تو سلامتی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب اس کے آگے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی اس دعا میں شامل کیا اور جواب میں یوں کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے نیک بندے آئیں گے ان پر بھی سلامتی ہو۔ اور بعض کہتے ہیں محدثین کہ نہیں، فرشتوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو بہرحال جو بھی تھے، جواب میں یہ الفاظ بھی کہے گئے۔ اب یہ گفتگو تھی جو محبوب کی اللہ رب العزت سے عرش کے اوپر ہوئی، اور اس کو اللہ نے ہماری اتحیات کا حصہ بنا دیا اور اتحیات کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا چاہتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل غمزدہ ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کو جنتوں کی سیر کرواؤں، عرشوں کی سیر کرواؤں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ تو بے قدر لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے کیا گلہ کرنا۔ تو اللہ نے اس لیے بلا لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء وہاں کیوں موجود تھے؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء سے وعدہ لیا تھا پہلے سے ہی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، آل عمران سورت میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، اور پھر تمہارے پاس رسول آئیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور وہ تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ اب یہ انبیاء سے اللہ نے پہلے سے وعدہ لیا ہوا تھا، اور انبیاء نے وعدہ کیا تھا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میں اس کے اوپر تم سے عہد لیتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، اقررنا، اے اللہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ کے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اچھا میرے انبیاء تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس کے اوپر گواہ ہوں۔ اب اللہ نے یہ وعدہ لے لیا تھا انبیاء سے، تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں سب سے آخر پہ تشریف لائے۔ اب اس عہد کو پورا کرنے کا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت انبیاء کی روحوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا، اور نبی علیہ السلام کو وہاں لے گئے اللہ، تو انبیاء کو نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی موقع نصیب ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کا بھی موقع نصیب ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلندی مرتبت ہے وہ ظاہر ہوئی اس سے کہ آپ صرف نبی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، انبیاء کے بھی امام تھے اور نبی الانبیاء بھی تھے، یعنی انبیاء کے بھی آپ نبی تھے۔ انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا آپ کی نبوت کو ماننے کا، تو آپ نبی الانبیاء تھے۔